تو کیا یہاں شرجینہ مصطفیٰ کو چھوڑ دے گی؟ مان لے گی مصطفیٰ کی بات، کیونکہ وہ بھی بار بار یہ کہتا ہے کہ چلی جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر پر، کچھ ٹائم سکون کا گزار لو۔ تو مان لے گی وہ کیا مصطفیٰ کی بات؟ میں اسٹیبل ہو جاؤں تو کیا شرجینہ مصطفیٰ کو چھوڑ دے گی؟ نہیں، ہمیں دکھایا گیا ہے کہ دو لوگ مل کر ایک کباڑ گھر کو گھر کی شکل دیتے ہیں، ایک میاں بیوی جب اچھے پارٹنر لائف بن جائیں تو۔ ہمیشہ لائف میں ایک بات کو یاد رکھیں کہ زندگی میں کوئی لگژری، کوئی سپورٹ، کوئی خوشی آپ کو سکون نہیں دے گی جتنی خوشی آپ کو آپ کی فیملی سے ملے گی، مطلب آپ کے پارٹنر، لائف پارٹنر سے ملے گی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ ہو تو سب کچھ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے مل جاتا ہے، مگر آپ کو آپ کا پارٹنر لائف سے خوشی جو ملتی ہے وہ کسی گاڑی یا کسی پیسے سے نہیں ملتی۔ جو زندگی اچھے لائف پارٹنر سے سکون ملتا ہے، اور بڑے کمال کی مثال ہے آپ کے پاس یہاں عدیل کی بھی۔ عدیل کے پاس سب کچھ ہے مگر پھر بھی کچھ نہیں ہے، وہ بیچارہ ٹینشن میں رہتا ہے کہ سب کو حق رہتا ہے کہ کب کوئی مجھے ویلیو دے، جو ویلیو میں ڈیزرو کرتا ہوں۔ تو لائف میں سب کچھ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ کون سی آپ کو کتنی ویلیو دیتا ہے۔ آپ نے جو بڑی گاڑی، بڑا گھر اس لیے لیتے ہو کہ آپ کے ریلیٹیوز، آپ کے نیبرز کہیں کیا بات ہے۔ اس ڈرامے میں یہ سین بڑے مزے کے ہیں کہ ایک کھنڈر گھر کو کیسے صفائی کرتے دکھایا گیا ہے۔ اتنا انٹرسٹنگ دکھایا گیا ہے یہ سین کہ یہ ڈرامہ لوگوں کا فیورٹ ہو گیا ہے، اور لیٹسٹ بھی کچھ نہیں دکھایا گیا، لیٹسٹ ایپیسوڈ میں بھی کچھ نہیں دکھایا گیا، بس ایکٹیویٹیز دکھائی ہیں، اور کپل کیسے گھر کو سجاتا ہے، بناتا ہے، اپنے بچت کو کیسے یہ مینیج کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں کیسے شاپنگ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ضروریات کو اپنی بچت کے حساب سے یہ کیسے مینیج کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے سے سین جو ہیں وہ اتنے انٹرسٹنگ لگتے ہیں، کیسے ٹوٹا چاول خرید رہے ہیں، یہ سارے سین مل کر ڈرامے کو ایک سپر انٹرسٹنگ بنا رہے ہیں۔ وہ چیز نہیں ہے کہ ایک گاڑی ہے اور اس کے پیچھے 6 گاڑیاں آ رہی ہیں، باقی ڈراماز کی طرح ایک گاڑی کے پیچھے 6 گاڑیاں آ رہی ہیں، سپر لگژری لائف سٹائل ہے، بڑے بڑے بنگلے ہیں، وہ چیز نہیں اس ڈرامے میں۔ اس ڈرامے میں اس چیز سے ہٹ کے یہ دکھایا گیا ہے کہ جس وجہ سے لوگ اس ڈرامے کو آئیڈیل بن گیا ہے، اسی ڈرامے کی وجہ سے باقی ڈراموں سے ہٹ کر یہ ڈرامہ بنایا ہے۔ عام سے سین کو بھی لوگوں کا فیورٹ بن گیا ہے، اور ایکٹنگ بھی وہ زبردست ہو رہی ہے۔ فہد مصطفیٰ اور ہانیہ عامر دونوں مل کر کمال کی ایکٹنگ کر رہے ہیں کہ بس لوگوں کا فیورٹ یہ ڈرامہ بن گیا ہے۔ یہ ڈرامہ لاسٹ ایپیسوڈ کے بھی ریمارکس ہے۔ ہمیں کچھ سین دیکھنے میں بہت مزہ آیا ہے۔ اس ڈرامے میں فلیش بیک میں کوئی نہیں ہے اور ایکسٹرا میوزک بھی نہیں ہے، ایک سموتھ پیٹرن پر آپ کو ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈرامہ آپ سب کا فیورٹ ہو گیا ہے۔ خیر اب ہوگا کیا نیکسٹ ایپیسوڈ میں؟ شرجینہ بہت زیادہ خوش ہے کہ اس نے گھر کو مینٹین کیا ہے۔ ماں اس کی بہت پریشان ہے، مگر ممکن ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے کہے کہ ہمارے گھر آ کے وزٹ کریں، اور جب یہ کہہ کر وہ باہر نکلتی ہے تو مصطفیٰ اسے منع کرتا ہے کہ تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر جب اس کے گھر والے آئیں گے تو اس کا فادر کا کیا ری ایکشن ہوگا، اس کے پیرنٹس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ شرجینہ کے کہنے پر اس کے پیرنٹس اس سے ملنے اس کے گھر میں آئیں گے، تو ابھی وہ گھر انٹر نہیں ہوتے کہ وہ ایریا دیکھ کر اس کا فادر بہت زیادہ اسے عجیب سا لگتا ہے اس ایریا کو دیکھ کر، اور بڑا فضول سا فلیٹ ہے، وہ یہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے، مگر باپ کو یہ چیز دیکھ کر انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے دنیا کا کوئی باپ بھی ہو، وہ چاہتا ہے اس کی بیٹی اپنے گھر میں جیسے مرضی زندگی گزارے، لیکن اپنے ہسبینڈ کے گھر میں اسے لگژری لائف سٹائل ملے، لائف سٹائل نہ بھی ملے لگژری، لیکن گھر میں اچھا ہو، پرسکون ہو، لیکن اسے وہ اپنے پیرنٹس سے جو لائف سٹائل گزار کر رہی ہے اسے ہٹ کر، بہت ہی ہٹ کر اسے اپنے شوہر کی لائف ملتی ہے، جو یہ دیکھ کر اس کے پیرنٹس کو غصہ تو بہت آتا ہے، اور اس کا فادر اسے یہ بات کہہ دیتا ہے کہ یہ فلیٹ بہت زیادہ گندا ہے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ وہ اپنے بندے کے ساتھ وہ زندگی گزار رہی ہے،
تو کیا وہ گڈ لائف پارٹنر ہے؟ اس کے ساتھ وہ جو گزار رہی ہے تو وہ اچھا شوہر ہے، اسے پیار کرتا ہے؟ اگر وہ اس بات کا خیال رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے لڑکی ہر طرح کے ماحول میں بھی زندگی گزار لیتی ہے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے دیکھنے والی بات کہ آپ کی بیٹی اسے پسند کرتی ہے، لائک کرتی ہے، کسی مجبوری کے تحت تو نہیں رہ رہی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں، لڑکی بھی خوش ہے، تو پیرنٹس کو اس طرح کے اسٹوپڈ سٹیٹمنٹ نہیں کرنے چاہیے۔ فادر کہتا ہے کہ فلیٹ اچھا نہیں ہے، ایریا اچھا نہیں ہے۔ فادر مصطفیٰ بھی یہ بات شروع سے یہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کو وہ کمفرٹ سے زیادہ وہ ڈیزرو کرتی ہے، کمفرٹ لائف، جس کی وجہ سے اس کا مطلب ہے وہ سمجھتا ہے کہ شرجینہ اس ماحول میں نہیں رہ سکتی۔ شرجینہ نے کہا تھا کہ اس گھر والے آ رہے ہیں تو مصطفیٰ نے منع کیا تھا کہ وہ نہ آئیں۔ اس طرح کے فضول کے وہ سٹیٹمنٹ سنے گا تو ہم دونوں میں ڈسٹینس بڑھے گا، مگر شرجینہ نے کہا نہیں، کوئی بات نہیں، اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوگا جو باتیں وہ کر رہے ہیں، مگر وہی بات حقیقت ہوتی ہے۔ اس کے فادر نے آ کر یہ باتیں کی جس کی وجہ سے مصطفیٰ کے دماغ میں بہت غصہ آتا ہے، لیکن پھر بھی شرجینہ اپنے پیرنٹس کی بات کو اگنور کرتی ہے۔ اب آپ لوگوں کے دماغ میں ایک بات آ رہی ہے کہ کیا شرجینہ گھر چھوڑ کے جائے گی؟ تو نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں، وہ گھر چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ جس گھر کو اس نے اپنے ہاتھوں سے سجایا، ایک کھنڈر مکان، کھنڈر سی جگہ کو اس نے اپنے ہاتھوں سے ساری صفائی کی، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے گھر کو بنائے گی۔ نہ صرف یہ وجہ تھی کہ دو لوگ آئیں اور اس کو برے سٹیٹمنٹ دیں، ان کے پیرنٹس آئے اور وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے، اس بیس پہ گھر نہیں سجایا۔ گھر اس نے صرف اس بیس پہ سجایا کہ اس کا شوہر اسے کتنی امپورٹنٹ دیتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے، کتنا اس کا خیال رکھتا ہے، کیئرفل ہے، جس کی وجہ سے اپنے گھر کو گھر بناتی ہے۔ لیکن ابھی تو اس ڈرامے میں بہت سی پریشانیوں کا فیس کرنا پڑے گا شرجینہ کو۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں پائیں گے۔ ڈرامے میں ہر وقت میاں بیوی میں میٹھا میٹھا ہونا اور کچھ کڑوا بھی ہونا، تو یہ بھی اصل زندگی میں بھی یہ مزہ آتا ہے، اور ڈرامے میں بھی کچھ اس طرح ہے کہ پیار محبت سے ہٹ کر تھوڑا سا غصہ، تھوڑا سا نفرت، یہ آگے چل کے آپ کو اس ڈرامے میں دیکھنے کو ملے گا۔ اچھا، اب کیا ہوگا؟ یہاں شرجینہ کہے گی اپنے ماں باپ کو کہ وہ یہاں بہت خوش ہے، وہ نہیں جائے گی، آپ جب چاہیں میرے گھر آئیں، ویلکم۔ مصطفیٰ کو غصہ تو آئے گا، مگر شرجینہ کہے گی کہ وہ گئی تو نہیں نا، میں اس گھر میں ہوں، چاہے وہ آ کے جس طرح کے بھی کمنٹس کریں، جس طرح کی مجھ سے بات کریں۔ اسی وجہ سے یہ ڈرامہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ سین لگتا ہے۔ ان ڈراموں میں جب اس طرح کے سین آتے ہیں، لوگوں میں فیورٹ یہ ڈرامہ ہوتا جا رہا ہے، مگر آپ کو جو تھرل دکھائے جائیں گے وہ عدیل کی طرف سے بھی دکھائے جائیں گے کہ اس کی بیگم ہے جو وہ سائڈ پر ہو کر اپنے شوہر کو چپ چپ کر دیکھتی ہے کہ وہ تنہائی میں کیا کرتا ہے، کیونکہ وہ تو بہت زیادہ چالاک ہے۔ اب ہوگا کیا، وہ ملنا شروع کر دے گا نتاشا سے، نتاشا کے ساتھ انڈرسٹینڈ لائف گزارنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، وہ ڈیولپ کرے گا کہ وہ نتاشا اسے سمجھ جائے گی، اس کی پلاننگ کرے گی لائف گزارنے کی، اس کے ساتھ پلاننگ کرے گی، اور شادی کے بعد کیسے اپنی زندگی گزارے، پارٹنر لائف اپنا دل کو چوز کر لے گی، اور انڈرسٹینڈ وہ ایک دوسرے کو کریں گے۔ تو یہ عدیل نتاشا کے ساتھ مل کر اس طرح کی پلاننگ کرے گا، اپنے پیرنٹس کو اس گھر میں لے آئے گا، نتاشا کے جائیداد پر انجوائے کریں گے۔ شاید آگے چل کر مصطفیٰ بھی اپنی زندگی کی ایکٹیویٹیز بھی بڑھا دے گا، تو اس کی ایکٹیویٹیز جو بڑھیں گی وہ صرف اسی وجہ سے، گھریلو حالات کی وجہ سے کہ اس پر کس طرح کی زندگی لائف اپنے ماہانہ انکم کی وجہ سے وہ کرے گا، اس کی ایکٹیویٹیز چینج ہو جائے گی جو یہ شرجینہ کو پسند نہیں آئیں گی۔ شاید پیسوں کی خاطر مصطفیٰ غلط کام کرنا شروع کر دے۔ میاں بیوی غریب ہوں تو ایک محبت کے ساتھ، ایک دوسرے کی حوصلے کے ساتھ زندگی گزار تو لیتے ہیں، تو بس کچھ اسی طرح سے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کو ملے گا۔ آگے جا کے ڈرامے میں ٹویسٹ آئے گا، مصطفیٰ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز چینج کرنے کی وجہ سے گھر میں کچھ اس کی حرکتیں عجیب ہو جائیں گی، شاید آگے جا کے شرجینہ چھوڑ دیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، آگے چل کے بتائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔